بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا السلام کی پیدائش سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ 3 پارٹ آپ سماعت کر چکے ہیں، آج چوتھا پارٹ ہے۔ دیکھیں، حضرت حلیمہ سعدیہ پیارے آقا السلام کو گود میں لے کر سو گئیں، تو کیا ہوا پھر، اس سے آگے ہم چلتے ہیں۔ جب صبح دائیوں کا قافلہ روانہ ہونے کا وقت آیا، حضرت حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے تھی۔ یہ وہی اونٹنی تھی جو مکہ آتے ہوئے راستے میں رک جاتی تھی۔ حضرت حلیمہ کی تمام سہیلیاں اونٹنی کی دوڑ سے حیران ہو رہی تھیں۔ حضرت حلیمہ کے گھر تو گویا رحمتوں اور برکتیں نازل ہو رہی تھیں۔ یہ سال خشکی کا تھا، جنگل سوکھے پڑے تھے اور سب جانور بھوکے رہنے کے باعث کمزور ہو گئے تھے، اور حلیمہ کے جانوروں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ ان کی بکریاں جنگل سے پیٹ بھر کر آتیں اور خوب دودھ دیتی تھیں۔ حضرت حلیمہ کے شوہر حارث ان سے کہتے کہ یہ سب برکتیں اس در یتیم کی وجہ سے ہیں، چنانچہ حارث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ ان دنوں کی احوال سناتے ہوئے حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ باتیں کی تو میں حیران رہ گئی کہ آپ نے اپنی زبان عطر سے سب سے پہلے اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین اور سبحان اللہ کے الفاظ ادا فرمائے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پنگوڑے میں چاند سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ جس طرف اپنی انگشت مبارک سے چاند کو اشارہ فرماتے، چاند اسی جانب جھک جاتا اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولا جلاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کپڑوں میں یا بستر پر پیشاب نہیں کیا تھا۔ آپ کے پیشاب وغیرہ کرنے کا ایک وقت مقرر تھا۔ آپ معمول پر اٹھتے، میں پیشاب کراتی، مقررہ وقت پر دودھ نوش فرماتے، مقررہ وقت پر آرام فرماتے۔ جب بھی میں ارادہ کرتی کہ آپ کے دہن مبارک کو دودھ وغیرہ سے پاک کو صاف کروں تو یہ کام غیب سے خود بہت ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو گھر سے باہر آنے جانے لگے، محلے کے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے اور خود الگ کھڑے رہتے اور ان کے ساتھ کھیل کود میں مشغول نہ ہوتے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھنے لگے کہ میرے بھائی کہاں ہیں، آج دکھائی نہیں دے رہے۔ میں نے کہا وہ بکریاں لے کر چرانے کو گئے ہیں، شام کو آ جائیں گے۔ چشم مبارک میں آنسو بھر کر فرمانے لگے میں بھی کل ان کے ساتھ جاؤں گا۔ میں نے کہا میرے بیٹے جیسی تمہاری خوشی۔ چنانچہ دوسرے دن خوشی خوشی اٹھے۔ میں نے منہ ہاتھ دھلا کر سر مبارک پر تیل لگایا، کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا، نیا لباس پہنایا اور ایک چھڑی دست مبارک میں پکڑا دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ باہر تشریف لے گئے اور بکریاں چرانے میں مشغول ہو گئے۔ جب آدھا دن گزرا تو میرا بیٹا ابا جان پکارتا ہوا گھر آیا، ڈرا ہوا تھا اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ کہنے لگا امی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لو، نہ معلوم آپ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس پر اس نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کھڑے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا اور ان کے قریب آ کر انہیں ہمارے درمیان سے پہاڑ کی چوٹی پر لے گیا اور لٹا کر ان کا شکم مبارک چاک کر دیا۔ آگے ہم نہیں جانتے کہ ان کا کیا حال ہوا۔ یہ سنتے ہی میرا خامن چراگاہ کی طرف دیوانہ وار بھاگے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر زندہ سلامت تشریف فرما ہیں۔ میں آگے بڑھی، سر مبارک اور منہ چوما، اٹھا کر گلے سے لگایا اور احوال پوچھا۔ فرمانے لگے میں اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ کھڑا تھا کہ اچانک میری نظر 3 اشخاص پر پڑی۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تخت تھا جو برف سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے پکڑا، میرے تمام ساتھی یہ دیکھتے ہی بھاگے۔ اس کے بعد ان تینوں میں سے ایک نے مجھے بڑے آرام سے زمین پر لٹایا اور ایک نے میرے سینے کو جوڑوں کے پاس سے ناف تک شک کیا اور مجھے کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پیٹ کی رگوں کو نکالا اور برف کے ساتھ خوب اچھی طرح صاف کیا اور اپنی جگہ پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا شخص آگے بڑھا اور پہلے سے کہنے لگا کہ اب تم ہٹ جاؤ۔ اس کے بعد اس نے میرے دل کو اپنے ہاتھ سے نکالا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، پھر دل کو چاک کیا اور اس سے سیاہ لوتھڑا نکال دیا
اور ایک طرف پھینک کر کہنے لگا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل میں کوئی چیز جو ان کے پاس تھی رکھ دی۔ پھر اس نے اپنے دانے اور بائیں کچھ اشارہ کیا گیا وہ کسی چیز کو مانگ رہا ہے، تو انہوں نے اپنی نورانی انگوٹھی سے دی۔ اس انگوٹھی کی نورانیت سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ اس کے بعد میرے دل پر مہر لگائی اور میرا دل نور سے لبریز ہو گیا اور اس کی ٹھنڈک میرے رگ و جان میں پھیلتی گئی۔ اس کے بعد تیسرا آگے بڑھا، اس نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر ملا اور وہ شگاف مل گیا۔ اس کے بعد مجھے انتہائی محبت سے اٹھایا اور مجھے اپنے سینے سے لگایا اور میری دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہنے لگے یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنکھیں ہمیشہ روشن رہیں گی اور آپ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اس کے بعد وہ مجھے چھوڑ کر آسمان کی جانب پرواز کر گئے اور میں دور تک ان کو دیکھتا رہا۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمام باتیں سنی اور ان کو بٹھایا اور جلدی سے اپنے گھر لے آئی۔ یہ تھا چوتھا پارٹ۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے بات چلے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔